السلام علیکم، میرے چینل دادی ماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی ماں کی کھٹی کھٹی میٹھی میٹھی کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج جو میں کہانی سنانے جا رہی ہوں یہ ہے ایک ظالم ماں اور پیاری شہزادی کی۔ ملک یمن میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو کہ بہت ہی رحم دل تھا۔ اس کی رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن نہیں تھی تو اولاد، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس رہتا تھا۔ اللہ کے ہاں بہت گر گڑا کے دعائیں مانگا کرتا تھا کہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا جائے۔ پھر ایک دفعہ اللہ نے ان کی سن لی اور ان کے ہاں ایک چاند سی بیٹی عطا کی جس کا نام مفلحہ رکھ دیا گیا۔ جب مفلحہ شہزادی 1 سال کی ہوئی تو بادشاہ نے ان کے سالگرہ کے لیے سب کو دعوت دی۔ دعوت پہ سب کو مدعو کیا گیا، جس میں گاؤں کے امیر غریب سبھی لوگوں کو بلایا گیا، جنوں کو، پریوں کو، سب کو بلایا۔ سب آئے، مفلحہ شہزادی کے لیے بہت سے تحائف لے کے آئے، تحائف بھی دیے، دعائیں بھی دیں اور جاتے گئے۔ جب شام ہوئی تو ایک پری آئی جو کہ بہت ہی زیادہ جلالی تھی۔ وہ بادشاہ سلامت سے بہت زیادہ غصہ ہوئی کہ آپ نے سب کو بلایا اور صرف مجھے کو نہیں بلایا، اور اتنا غصہ ہوئی کہ وہ غصے میں بادشاہ کو بددعا دے گئی کہ اللہ آپ کی بیٹی کو چاند جیسا روشن اور چاند جیسا پیارا بنائے اور اس کی خوبصورتی ہی اس کی دشمن بنے، اس کو اپنی سوتیلی ماں کا کبھی بھی پیار نہ ملے۔ اور یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ پری کی یہ بات سن کے بادشاہ نے سوچا کہ اب تو میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ کئی سال گزر گئے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک رات ایسی آئی کہ ملکہ سوئی اور صبح اٹھ نہ پائی۔ بادشاہ بہت اداس ہوا کہ اب میری بیٹی کا کون خیال رکھے گا، کون اسے ماں جیسا پیار کرے گا۔ پھر اس نے سوچا میں خود ہی اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کروں گا، کیونکہ اسے پری کی وہ بددعا یاد تھی، تو اس نے کہا شادی تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ لیکن آس پاس کے لوگوں نے سب نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ شادی کر لیں، آپ کے تخت کو سنبھالنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اس سلطنت کا کوئی تو وارث ہونا چاہیے، آپ شادی کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو پہلی اولاد بیٹا دے دے۔ بس یہ سنا تو بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ اب جو سوتیلی ماں آئی وہ تو مفلحہ شہزادی سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی۔ ملکہ کو دیکھنے سبھی آئے، انہی میں وہی جلالی پری بھی آئی۔ اس نے ملکہ کو تحفے میں ایک آئینہ گفٹ کیا اور کہا کہ یہ آئینہ آپ کو بتائے گا کہ اس دنیا میں سب سے پیارا کون ہے۔ ویسے تو اس دنیا میں سب سے پیاری آپ ہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ آئینہ ہی بتائے گا۔ ملکہ جو اسے اپنے حسن پہ بہت غرور تھا، بہت گھمنڈی سی تھی، اس نے کہا میں جانتی ہوں میں ہی پیاری ہوں اور ہمیشہ میں ہی رہوں گی۔ اس نے آئینے کو اپنے کمرے میں جا کے سیٹ کیا اور اس سے جا کے پوچھنے لگی آئینے آئینے یہ تو بتا اس دنیا میں سب سے پیارا کون؟ آئینے نے کہا ارے رکو رکو میں بتاتا ہوں، اس دنیا میں سب سے پیاری ہے رانو ملکہ۔ جب ملکہ نے یہ سنا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور اپنی خوشی سب میں بانٹنے لگی اور زیادہ مغرور ہونے لگی۔ کچھ سال بیت گئے، اب مفلحہ شہزادی بھی بڑی ہو گئی تھی۔ عادت کے تحت ملکہ رانو نے پوچھا آئینے سے آئینے آئینے یہ تو بتا اس دنیا میں سب سے پیارا کون؟ آئینے نے کہا ارے ارے رکو رکو بتاتا ہوں جلد باز، کیونکہ
ملکہ رانو بہت جلد باز تھی ہر کام میں۔ کہنے لگا، پہلے تو تھی ملکہ رانو پیاری، لیکن اب ہے سب سے پیاری مفلس شہزادی۔ بس یہ سننا تھا کہ ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنا غصہ برداشت نہ کر پائی۔ اس نے فوراً جلاد کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں بہت سے انعامات سے نوازوں گی، تم آج رات اس شہزادی کو یہاں سے لے جاؤ اور اسے دور لے جا کے جنگل میں اس کے 100 ٹکڑے کر دو۔ مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں چاہیے اس دنیا میں۔ جلاد نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے شہزادی کو اٹھایا اور جنگل میں لے گیا۔ شہزادی سوئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی شہزادی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے جلاد کو پایا، جس کے ہاتھ میں بہت بڑا چاقو تھا اور شہزادی کو مارنے ہی والا تھا۔ شہزادی ڈر کے بھاگی۔ جلاد اس کے پیچھے بھاگا اور کسی بٹے میں پاؤں پھنسا اور زمین پہ گر گیا اور وہی چاقو اس کے سینے میں گھس گیا اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ جلاد کو ایسا دیکھ کے شہزادی مفلس اور زیادہ گھبرا گئی اور جنگل کی طرف اور تیزی سے دوڑنے لگی۔ دوڑتے اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس جھونپڑی میں گئی تو اس نے وہاں کیا دیکھا، سب کچھ ہی بہت چھوٹا چھوٹا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چرپائیاں، چھوٹے چھوٹے فروٹ، چھوٹے چھوٹے کپ پڑے ہیں، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے فروٹ کھایا، چائے پی اور 7 چرپائیاں پڑی تھیں، ان چرپائیوں کو جوڑا اور سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، اس کے ارد گرد چرپائی کے 7 بونے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا، ارے ہماری یہ قسمت کہاں کہ ہمارے گھر شہزادی آئی ہیں۔ شہزادی نے کہا، تم لوگ کون ہو اور اتنے چھوٹے چھوٹے کیوں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم بونے ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا جو آپ یہاں پہ آ گئیں؟ شہزادی نے سارا ماجرا سنایا تو اس پہ بونوں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے گھر رہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ اس بات پہ شہزادی بھی خوشی خوشی مان گئی۔ اب وہ بونوں کے ساتھ رہنے لگی۔ کافی دن گزر گئے۔ رانو ملکہ نے کہا، چلو اب میں پھر سے پوچھتی ہوں آئینے سے، آئینے یہ تو بتا، اس دنیا میں سب سے پیارا کون؟ آئینے نے کہا، ارے رکو بتاتا ہوں۔ پہلے تھی رانو ملکہ سب سے پیاری، لیکن اب ہے مفلس شہزادی جو رہتی ہے ایک جنگل میں۔ یہ سن کے ملکہ کو طیش آ گیا، ارے یہ کیا، وہ ابھی تک زندہ ہے، وہ ابھی تک نہیں مری، اب تو میں اسے خود جا کے ماروں گی۔ تو ملکہ نے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ اسے خود ہی ختم کر دیا جائے۔ اس نے ایک ٹوکرا لیا، اس میں ایک زہریلی خوشبو کا پرفیوم رکھا اور اوپر برتن رکھ لیا، بیس بدلا اور جنگل کی طرف چلی گئی جہاں کا آئینے نے بتایا تھا۔ وہاں جا کے زور زور سے آوازیں دینے لگی، پرانے برتن دے دو، نئے برتن لے لو، پرانے برتن دے دو، نئے برتن لے لو۔ شہزادی نے یہ سنا تو اس نے کہا، میں گھر کے سارے پرانے برتن دے کے نئے برتن لے لیتی ہوں، بونے آئیں گے تو بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ سوچ کے اس نے اس بڑھیا کو گھر میں بلایا اور کہا، اماں جی یہاں بیٹھو، میں آپ کو گھر کے سارے پرانے برتن لا کے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے دوسری سائڈ پہ جیسے ہی منہ کیا، ملکہ نے وہ زہریلا پرفیوم اس پہ چھڑکا اور بھاگ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے زہر سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ اب وہ اپنے آپ میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ میں نے شہزادی کو مار دیا، لیکن شہزادی کی قسمت اچھی کہ بونے جلدی گھر آ گئے۔ انہوں نے جب شہزادی کو ایسے پڑے ہوئے دیکھا تو فٹافٹ اسے طبیب کے پاس لے کے گئے۔ انہوں نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ ملکہ گھر گئی۔ اگلی رات اس نے پھر آئینے سے پوچھا، آئینے یہ تو بتا، اس دنیا میں سب سے پیارا کون؟ آئینے نے کہا، ارے رکو بتاتا ہوں، پہلے تو تھی رانو ملکہ پیاری، لیکن اب ہے سب سے پیاری مفلس شہزادی۔ یہ سن کے اب کی بار تو ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، اب تو اسے میں بالکل نہیں چھوڑوں گی، یہ ابھی تک زندہ ہے۔
اب اس نے ایک لال سیبوں کی ٹوکری اٹھائی اور ادھر جنگل کی طرف ہی چلی بنی اور جا کے کہنے لگی، میٹھے میٹھے لال سیب لے لو، میٹھے میٹھے لال سیب لے لو، جو کہ بہت رسیلے ہیں۔ شہزادی جو کہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، وہ اپنے ونڈو سے چھپ کے دیکھنے لگی، لیکن اس نے وہ سیب نہیں مانگے کیونکہ وہ ڈری ہوئی تھی۔ ملکہ کہنے لگی، ارے بیٹی تم بھی تو کھاؤ۔ اس نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا، اس لیے اسے شہزادی پہچان نہ پائی۔ ارے نہیں نہیں اماں جی، مجھے نہیں چاہیے۔ ارے یہ دیکھو، میں خود تمہیں کھا کے دکھاتی ہوں، یہ تو بہت ہی اچھے سیب ہیں۔ اس نے ایک سیب کاٹا اور کھا کے دکھایا۔ شہزادی کو لگا ہاں اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی دے دیں۔ اب جو ملکہ اس کے اندر زہریلے سیب بھی رکھ کے لے کے آئی تھی شہزادی کے لیے، اس نے وہ زہریلا سیب کاٹا اور شہزادی کو کھلا دیا۔ شہزادی نے جیسے ہی کھایا وہ وہیں پہ زرد پڑ گئی اور ملکہ اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وہ کھانے سے شہزادی مری تو نہیں لیکن بے سدھ پڑی رہی۔ جب شام میں بونے گھر آئے، انہوں نے دیکھا شہزادی ویسے ہی چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہے، ویسے ہی پیاری ہے، ویسے ہی خوبصورت ہے، سانسیں چل رہی ہیں پر ہوش میں نہیں آ رہی۔ جب اس نے طبیب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ اسے ایک شیشے کے تابوت میں بند کر کے اوپر ایک پہاڑی پہ رکھ دیا جائے۔ اگر جو کبھی وہاں سے شہزادے کا گزر ہوا اور شہزادے نے اس کو ٹھیک کرنا چاہا تو یہ ضرور ہو جائے گی، ورنہ یہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی اس دنیا میں، یوں ہی بے سدھ پڑی رہے گی۔ انہوں نے چنانچہ ایسے ہی کیا۔ ایک شیشے کا تابوت منگوایا، اس میں شہزادی کو بند کیا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا۔ کئی سالوں بعد وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا جو کہ شکار کرنے آیا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا، ارے یہ کیا، یہ تو بہت ہی پیارا سا تابوت ہے اور وہ بھی شیشے کا۔ جب اس نے شیشہ کھولا تو اندر شہزادی کو پایا۔ جیسے ہی شہزادے نے شہزادی کو ہاتھ لگایا، وہ تو پھر سے جی اٹھی اور اپنا سارا ماجرا سنایا۔ اس پہ شہزادے نے کہا، کوئی بات نہیں، اب تمہارا بدلہ میں لوں گا۔ شہزادہ شہزادی کو اپنے ملک میں لے آیا اور اپنے ملک سے ایک فوج کو ان کے ملک میں بھیجا اور انہیں کہا کہ وہاں سے جو ملکہ کے پاس آئینہ ہے وہ بھی اٹھا لائیں، تاکہ نہ ملکہ اس آئینے سے کبھی کچھ پوچھے اور نہ ہی شہزادی کو مارنے کے لیے یوں آگے بڑھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہاں پہ فوج کا حملہ ہوا، فوج نے وہاں سے جا کے آئینہ اٹھا لیا، لیکن رانو ملکہ، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا، بہت جلد باز تھیں۔ انہوں نے اپنی جلد بازی دکھائی کہ میں اپنے شیشے کو بچا لوں۔ وہ زور سے بھاگی لیکن آئینے کو نہ پکڑ پائیں اور نیچے گر گئیں۔ جب نیچے گری تو سائڈ ٹیبل ان کے منہ پہ لگی اور ایک گہرا نشان پڑ گیا۔ وہ بہت چلائی، روئی، یہ کیا، میری خوبصورتی پہ داغ لگ گیا اور میرا آئینہ بھی چلا گیا۔ اسی صدمے میں وہ دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی، کال کوٹڑی میں رہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ ایسے ہی وہ آئینہ شہزادی کے پاس پہنچ گیا، لیکن شہزادی نے کبھی اس آئینے سے نہیں پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے پیارا کون ہے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھی اور نیک دل تھی۔ اور کئی سالوں بعد شہزادی اور شہزادے کی شادی ہو گئی، دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔